السلام علیکم پاکستان اور MQ پاکستان کے کارکنان. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دانش قاضی ابھی تک کام کر رہا. ابھی میں گھر واپس آیا ہوں کام کر کے. مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آج آپ سے بات نہ کروں؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج بھی شہری سندھ میں بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہوئیں اور یہ نظر آ رہا ہے کہ MQM کے اندر بڑھنے والی بے چینی بہت آگے بڑھ چکی ہے. اب ہر علاقے سے، ہر ٹاؤن سے، ہر سیکٹر سے، چاہے کراچی ہو، حیدرآباد ہو، انٹیریئر سندھ ہو، آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ خالد مقبول انٹرا پارٹی الیکشن کراؤ. خالد مقبول یہ 2025 ہے، اس بات کو یاد رکھو. اور تمہاری جو کانسپریسی کرنے کی عادت ہے سب کو پتہ ہے. مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ دانش ایسا کیا ہوگا کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ گے؟ بڑا سمپل سا طریقہ ہے. آپ انٹرا پارٹی الیکشن اناؤنس کر دیں اور آپ تب تک انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے انٹرن ٹیم بنا دیں اور آپ الگ ہو جائیں. خالد مقبول صاحب میں چپ ہو جاؤں. اور اگر اس انٹرا پارٹی الیکشن میں کہیں آپ جیت جائیں گے تو میں آپ کو قبول کر لوں گا اور چپ ہو جاؤں گا. آپ کی تعریفیں تو نہیں کر سکتے مگر مان لیں گے اس بات کو. اور اگر آپ ہار گئے تو آپ کو دوسرے والے گروپ کو قبول کرنا پڑے گا. خالد مقبول صاحب، میری بہت سارے لوگوں سے آپ کے بارے میں بات ہوئی. انہوں نے مجھے آپ کی جو کہتے ہیں نا کہ سازشوں کی جو داستان ہے وہ نئی نہیں ہے. یا تو ہم یہ کہنا کہ کوئی نیا پرابلم ہے، ان کو کوئی آپ سے پرابلم ہے. آج کی جو باقی لوگ ہوں گے، آپ کو تو پچھلے تاریخوں میں اس سے پہلے آپ کو جو تھے فارس ستار سے پرابلم تھا. اس سے پہلے ایک زمانے میں آپ کو عظیم طارق سے بھی پرابلم تھا. آپ کو جو ہے وہ عامر خان سے بھی پرابلم رہ چکا ہے ایک زمانے میں. اس سے پہلے بھی آپ کو جو ہے وہ کہنے کو ندیم نصرت سے بھی سنا پرابلم رہ چکا ہے اور بہت سارے اور لوگوں سے. تو آپ کو تو مسلسل جو ہے پرابلم رہ چکا ہے. اور کہتے یہ ہیں کہ بچپن سے پیدا ہوتے ہی آپ نے چیئرمین بننے کی خواہش کر لی تھی. اکثر لوگوں کو یہ سوال بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ادھر تک پہنچے کیسے. بہرحال یہ جو آپ کی سازشوں کا عنصر ہے کوئی نیا نہیں ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ خود سازشیں رچتے ہیں. اب سب کے سب لوگ فاروق ستار کی طرح تو ہو نہیں سکتے کہ وہ آپ کی سازشیں برداشت کر لیں، کیونکہ قوم کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. قوم وہیں کی وہیں کھڑی، قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کراچی کے سینئر، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ شہر برباد ہو رہا ہے، قوم برباد ہو رہی ہے. تو جہاں پر پیپلز پارٹی قصوروار ہے وہاں پر خالد مقبول تم بھی قصوروار ہو، تمہاری ویک قیادت قصوروار ہے. تو سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ تم عزت سے جاؤ گے یا عزت سے نہیں جاؤ گے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. میری اطلاعات کے مطابق تمہارا جو امریکہ کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا. مجھے کسی باوثوق ذرائع نے یہ بتایا کہ تم 2012 میں آلموسٹ ڈپورٹ ہو گئے تھے، اس لیے تم پاکستان منتے کر کے آئے. اور رؤف صدیقی نے چونکہ ان سے ان کی کرپشن کے بارے میں پوچھ لیا گیا تھا کسی کی طرف سے، وہ تمہیں واپس لے کے آ گئے. خبر یہ بھی ہے کہ تمہیں وہاں پر ایئر ٹریول کی اجازت دی تھی اور تم اسائلم پہ جب سرنڈر کر کے آئے تو 10 سال تک تم پہ ویسی بین لگتا. اور شمیم صدیقی جو تمہارے ماموں لگتے ہیں، ان کی بیٹی جو ہے وہ بڑے دنوں سے کوشش کر رہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، مگر تمہارا ویزا نہیں لگا. نہ تمہاری امریکن بیوی کی بیس پہ تمہارا ویزا لگا، نہ تمہارے بچے کے بیس پہ ویزا لگا. تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ تم جب نکلو گے تو کہاں جاؤ گے. تو میں امریکن گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ بھائی اس کو خدا کے واسطے ہماری جان چھڑوائیں اور اس تحفے کو اپنے پاس رکھیں اور ہماری جان چھڑوا دیں. کچھ خبریں اور بھی چل رہی ہیں مگر وہ ابھی روک دیتے ہیں. سوال یہ بنتا ہے کہ میرے اطلاعات کے مطابق خالد مقبول جو ہے وہ بالکل جانے کو تیار ہے، مگر چونکہ ویزا نہیں لگ رہا اس لیے جا نہیں پا رہے. ان کی فیملی نے ہیوسٹن میں گھر سارٹ آؤٹ کر لیا ہے. صادق افتخار نے سنا ہے کہ کوئی صادق افتخار کہہ دیا کہ ایک ایم این اے ہے، انہوں نے سنا آپ کے لیے کوئی ہیوسٹن میں پمپ خرید لیا ہے، کہتے ہیں پارٹنرشپ کے اندر. بس ویزے کا پرابلم ہے. تو دعا کریں جلدی سے ویزا نکلے اور نکل جائیں. اور آپ کی سفارشیں تو بہت ہو رہی ہیں، ویزا لگ نہیں رہا آپ کا. اب کل میں نے فارس ستار پہ ایک پروگرام ڈالا. فارس ستار کا تو کریکٹر مجھے سمجھ نہیں آ رہا ٹو بی آنیسٹ، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے فارس ستار کو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے اور ان کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کاؤنسلر بن جانا چاہیے. میرج کاؤنسلر کہہ لیں آپ یا لو لائف کاؤنسلر کہہ لیں، کیونکہ آئی تھنک سیاست ان کے بس کی بات نہیں ہے. جتنی جان لگا رہے ہیں آپ اتنے فیلیئرس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے. عزت سے جائیں، اپنی زندگی گزاریں.
वैसे सुना तो ये कि खलीफा हफ्तार भी अमेरिका नहीं जा सकते, उन पर भी बैन लगा हुआ है। बच्चे अमीन उल हक। अच्छा, अमीन उल हक के बारे में तज़िया मेरा ये है कि वो लोटा है, वो बेतरा बदल लेगा अपना, मगर खैर अमीन उल हक का भी चैप्टर मुझे क्लोज होता नज़र आ रहा है। मैं उन तमाम, देखिए एक बात समझें, लड़ाई कोई एमक्यूएम से नहीं है। एमक्यूएम महाजरों की नुमाइंदा जमात है, शहरी सिंध की नुमाइंदा जमात है, कराची वालों में, कराची में रहने वाले, मैं तो समझता हूँ पंजाबियों की, पठानों की, बलोचों की, सराइकियों की, कश्मीरियों की और नेज़ इवन के सिंधियों की भी नुमाइंदा जमात है। इसको मजबूत होना चाहिए, मगर खालिद मकबूल जैसी वीक क़यादत के साथ ये नहीं चल सकती। तो लड़ाई एमक्यूएम से नहीं है, लड़ाई उस क़यादत से या इनको जो बचाने वाले कुछ लोग हैं उनसे। तो ये फैसला अब करना पड़ेगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने पड़ेंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए फ़ौरन के फ़ौरन। खालिद मकबूल को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए फ़ौरन के फ़ौरन, और एक इंटरम कमेटी के तहत वो इलेक्शन फ़ौरन के फ़ौरन कराने चाहिए, कल कराने चाहिए, और फिर फैसला जो है कारकुनों पे छोड़ देना चाहिए, वरना मुझे मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है। इसी के साथ दानिश कायद को याद दीजिए। एंड के पाकिस्तान के कारकुनों, आपको बहुत बहुत सलाम कि आपने सच के हक़ के लिए आवाज़ उठाई। अल्लाह ताला आपकी हिम्मत को और इस्तिकामत दे, आपको दाद दे। आपने आपस में नहीं लड़ना। और मैं उन भाइयों को भी जो इनके लिए आके बात कर रहे हैं, उनको भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि टेस्ट करके देख लें, ये आपका साथ नहीं देंगे। अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया, मैं नाम नहीं ले रहा, उनको मैंने कहा आप सिर्फ कोशिश कर लें एक दफ़ा कि ये आदमी आपका साथ दे दे, और उस आदमी ने, नाम नहीं ले रहा, फ़ोन नहीं उठाया। तो आप खुद देख लें कि इन्होंने आपको क्या दिया है, शहर को क्या दिया है, कौम को क्या दिया है, शहीदों असीरों को, लापता कारकुनों को क्या दिया है। कुछ चीज़ें गिनवा दें। अभी भी सिर्फ ये तो चेयरमैन सिर्फ खालिद मकबूल होगा, मगर क्यों होगा इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि खालिद मकबूल या अल्ताफ़ का नुमाइंदा है इसलिए चेयरमैन होगा, खालिद मकबूल के घर चला रहा है इसलिए चेयरमैन होगा, खालिद मकबूल का बाप है इसलिए चेयरमैन होगा, मगर क्यों होगा, मेरिट पे इसका जवाब किसी के पास नहीं। मगर अब मुझे जिस तरह से कारकुनान जौक दर जौक बाहर आते नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ये जवाब बहुत जल्द नहीं आया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं हुए, तो मुझे मुश्किल वक्त आता नज़र आ रहा है। आज का याद दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, जय महाजन।